ناظرین، قادیانی ایک ایسا مذہب ہے جو کافروں سے بدتر اور زندیق قرار دیا گیا ہے، لیکن قادیانی کی پہچان کرنا کافی مشکل ہے کیونکہ قادیانی خود کو مسلمان قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کے درمیان ایسے گھل مل کر رہتے ہیں کہ ان کی پہچان کرنا کافی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس ویڈیو میں قادیانی کی کچھ ایسی نشانیاں بیان کریں گے کہ جو مسلمانوں کے بیس میں چھپ کر رہنے والا قادیانی اختیار کرتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ نمبر 1، قادیانی چاندی کی خاص قسم کی انگوٹھی پہنتے ہیں۔ اکثر لا علم مسلمانوں کے سامنے یا وہاں جہاں ان کو اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ان کو پہچان نہیں پائے گا، جس پر قرآن کی یہ آیت لکھی ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، جس کا ترجمہ ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ یہ انگوٹھی مرزا قادیانی کی سنت کے طور پر پہنتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی بھی ایسی انگوٹھی پہنا کرتا تھا۔ نمبر 2، قادیانیوں میں ان کے خلیفہ کی تو مکمل داڑھی ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے وہ شعائر اسلام کی مکمل پابندی کرتا ہے، ورنہ قادیانی کیونکہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر اس ظاہری و واضح قطع کے شعائر اور نقل سے بچا جائے جسے ہمارے علماء دین یا متقی مسلمان اپناتے ہیں، جیسے مکمل داڑھی ایک مٹھی بھر ہے، لیکن قادیانی آپ کو 99% فرینچ کٹ داڑھی میں ملے گا یا پھر کلین شیو، اور ان کے ہاں غیر اعلانیہ حکم کے طور پر کوئی قادیانی جماعتی عہدیدار موجودہ خلیفہ سے لمبی اور گھنی داڑھی نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے کبھی سالانہ قادیانی جلسے کے موقع پر بھی ہزاروں قادیانیوں کے بیچ کوئی قادیانی اپنے خلیفہ جیسی، اس کے برابر یا اس سے لمبی داڑھی رکھے نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ گوگل میں رومن اردو میں جلسہ سالانہ جماعت احمدیہ لکھ کر سرچ کریں گے تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ نمبر 3، قادیانی کبھی مسلمانوں کی طرح مخصوص نماز والی گول ٹوپی نہیں پہنے گا۔ وہ یا تو پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنے نظر آئیں گے یا سندھی ٹوپی یا جناح کیپ۔ اس حوالے سے ایک ایسی بات جو کوئی قادیانی آپ کو نہیں بتائے گا، وہ یہ ہے کہ قادیانی جماعت میں ان کے مرتبے یا رتبے کے لحاظ سے سر ڈھانپنے کا رواج ہے۔ مردوں میں ان کا خلیفہ شملہ والی پگڑی پہنتا ہے اور اس کے علاوہ کسی قادیانی کو اس کی موجودگی میں پگڑی پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خلیفہ کے بعد جو اس سے نچلے درجے کے عہدیدار ہیں وہ جناح کیپ کا استعمال کرتے ہیں، پینٹ کوٹ یا شلوار قمیص و شیروانی کے ساتھ، اور پھر ان سے نچلے عام قادیانی پٹھانوں کی مخصوص ٹوپی پہنتے ہیں یا پھر سندھی ٹوپی میں نظر آتے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں سے گپ شپ لگانے کے بہانے قادیانی اپنی شناخت کروائے بغیر بات مذہبی امور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ باور کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد رکھنا کفر نیز اسلام اور قرآن کے خلاف بھی ہے کہ اللہ نے ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا ہے اور کافر ان کو صلیب نہیں دے سکے، اور وہ قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ اور قادیانی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن وہ زخمی حالت میں فلسطین سے کشمیر ہجرت کر گئے، وہاں 120 سال کی عمر میں ان کو موت آئی، اور صحیح احادیث میں جو مذکور ہے کہ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس امت میں سے ہی کسی مسیح عیسیٰ نے پیدا ہو کر مسیح ابن مریم اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور قرآن میں جہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے متعلق توفی کا لفظ موجود ہے، اس سے مراد ان کی موت ہے، حالانکہ عربی بولنے اور جاننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ توفی کا مطلب کسی چیز کو پورا قبض کرنا یا پورا لے لینا ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی مکمل توفی کر لی، یعنی جسم، شعور اور روح سمیت آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے قرآن میں ان کی توفی کا بیان ہے اور احادیث میں ان کے قیامت سے قبل نزول کا بیان اس سے توفی کی تصدیق کرتا ہے۔ نمبر 5، علماء دین سے شدید متنفر کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو تمام برائیوں کی جڑ بتاتے ہوئے ملا یا مولوی کے نام سے پکارتا ہے۔
فرقہ واریت اور کفر کے فتووں پر بات کرنے کے بہانے موضوع کو اقلیتوں کے خلاف ہونے والی کارروائیوں بشمول قادیانی جماعت، جس کو یہ جماعت احمدیہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، ان کی طرف لے جاتا ہے اور یہ جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیونکہ مسلمانوں کے تمام فرقے ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، ویسے ہی انہوں نے جماعت احمدیہ کو اپنے آپس کے اختلاف کے تحت کافر قرار دے دیا۔ حالانکہ امت مسلمہ کے تمام مسالک بالا جماع ایک دوسرے کو کافر قرار نہیں دیتے، اور فقہ کے چاروں امام جو گزرے ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان میں سے کسی نے دوسرے فقہ کے ماننے والے کو کافر یا اسلام سے خارج قرار نہیں دیا، اور عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں تمام امت مسلمہ کا اجماع موجود ہے ہمیشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والا ہر مدعی نبوت اور اس کے پیروکار کافر اور اسلام سے خارج ہیں۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت سے اس کی صداقت کا ثبوت طلب یا اس کے کافر ہونے میں تردد کیا تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 6، قادیانی عورتوں کو پہچاننا تو اور بھی آسان ہے۔ یہ بھی اپنے قادیانی مردوں کی طرح مسلمان عورتوں کی ضد میں ڈھیلے ڈھالے برقعے کی بجائے عمومی طور پر ٹائٹ برقع پہنتی ہیں، جس کی کمر پر اکثر بیلٹ بھی لگی ہوتی ہے تاکہ برقعے کی فٹنگ اچھی آئے۔ اس کے علاوہ ان کے برقعے میں ایک لمبی چاک بھی ہوتی ہے اور ان کے نقاب کا طریقہ بھی نرالا ہوتا ہے، جس میں نقاب ناک کے نیچے رکھا ہوتا ہے، ہونٹوں کے اوپر ڈھکا ہوا، جس سے سوائے لب و رخسار کے سب نظر آتا ہے، جو کہ نہ سامنے آتے ہیں اور نہ چھپاتے ہیں، کہ مصادق مسلمان مردوں کو لبھانے کے لیے ایک حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، قادیانیوں کا ٹی وی چینل MTA مسلم ٹی وی احمدیہ کے نام سے سیٹلائٹ سے 24 گھنٹے نشر ہوتا ہے، جس پر یہ اپنے مذموم کفریہ عقیدے کی کھلم کھلا تبلیغ کرتے ہیں اور دجل پر مبنی تعلیم کو اسلام احمدیت یعنی احمدیت ہی اصل اسلام ہے کے نعرے کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ نمبر 8، سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ قادیانی ناموں کے آغاز میں آپ کو محمد لگا نظر نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی پیدائشی قادیانی آپ کو اس طرح کا خالص اسلامی نام رکھا نظر آئے گا، جیسے کہ عبداللہ، مصطفیٰ، عبدالرشید، عبدالقیوم، جبکہ ان کے ناموں کے اختتام میں احمد لگا ہوا پایا جاتا ہے، جو مرزا قادیانی کے نام کا بھی حصہ تھا، اور قادیانی قرآن میں بیان ہونے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص نام احمد سے مراد مرزا قادیانی کی ذات ہی لیتے ہیں، معاذ اللہ۔ نمبر 9، یاد رہے کہ پاکستان اور دنیا بھر میں پائے جانے والے زیادہ تر قادیانی پنجابی زبان بولنے والے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ مرزا قادیانی کا تعلق بھی تقسیم ہندوستان سے قبل قادیان ضلع گورکھپور پنجاب سے تھا، اس لیے ان کی تبلیغ کا زیادہ اور مرکزی دائرہ اثر بھی تقسیم قبل اور بعد میں پنجاب ہی رہا ہے، جہاں موجود سادہ لو دیہاتی ملنسار ماحول میں ان کے فتنے کا شکار ہو سکے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ نسل در نسل یہ قادیانیوں کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، امید ہے آپ ان کو ضرور یاد رکھیں گے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ مسلمان اس قادیانی فتنے سے محفوظ رہیں اور اپنا ایمان سلامت رکھیں۔ آپ کے پیار بھرے خلوص کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔